بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسب وعدہ آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 12 اور 13 جو ہے وہ لیے حاضر ہوں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس قصے کے بعد 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک سورہ ابراہیم اور اس سے پہلے سورہ رعد کا بھی ذکر ہے۔ انشاءاللہ ان سب کا بیان آج کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ پہلے سورہ یوسف۔ میری نظر سے جو قرآن مجید کی مختلف صورتیں گزری ہیں، میرے علم ناقص کے مطابق قرآن مجید کی یہ واحد طویل صورت ہے جس میں ایک ہی پیغمبر کا قصہ شروع سے آخر تک موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اپنے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کہ وہ جان گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان اور عظمت ملنے والی، نبوت ملنے والی ہے، تو کہا کہ اس خواب کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا کہ کہیں وہ حسد کے مارے تیرے خلاف کوئی کاروائی نہ کر گزریں، چال نہ چل بیٹھیں۔ یاد رکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین علیہ السلام جو ہیں وہ ایک الگ ماں سے تھے، جبکہ جو باقی 10-11 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات چیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں میں سے کسی نے سن لی۔ اب آپس میں وہ ذکر کرنے لگے کہ جب تک یوسف والد کے سامنے موجود ہے ہمارے، تب تک ہم اپنے والد کا محبوب نہیں بن سکتے، تو ایسا کرتے ہیں یوسف کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کیوں اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگتے ہو، ہم اسے اندھے کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ اس پر سب ایگری ہو جاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصرار کر کے اجازت لے کے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر شام کے وقت جب واپس آتے ہیں تو آ کے والد کے سامنے ایک قمیض پیش کر دیتے ہیں۔ وہاں وہ کنویں میں گرا آتے ہیں بھائی یوسف علیہ السلام کو، اور اب والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک قمیض لے آتے ہیں، خون لگی ہوئی، جھوٹا خون، کہ ہم کھیل تماشے میں مصروف تھے، دور نکل گئے اور اپنے سامان کے پاس جو ہے یوسف کو چھوڑا تھا تو اسے پیچھے بیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بل سولت لکم انفسکم، یہ تو تم نے خود سے کوئی بات گڑ لی، لیکن کیا کروں، میں اب کچھ ثبوت بھی تو نہیں رکھتا۔ فصبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا بہتر، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی میری مدد کرے گا اس معاملے میں جو تم کہہ رہے ہو۔ پھر دوسری طرف وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا، وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے، وہ وہاں پانی لینے کے لیے ڈول لٹکاتے ہیں کنویں میں، وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام مل جاتے ہیں۔ وہ عزیز مصر جو مصر کا وہاں موجود تھا وزیر خزانہ، وہ چند درہموں کے عوض خرید لیتا ہے حضرت یوسف کو اور اپنے گھر لے جاتا ہے، اور اپنی بیوی جس کا نام مختلف روایات میں آیا ہے، قرآن مجید میں یہ نام نہیں ہے کہ وہ زلیخا اس کا نام تھا، وہ اس سے کہتا ہے اسے ہم پالتے پوستے ہیں، یہ ہمارا خادم رہے گا، ہمارے لیے نفع کا باعث بنے گا۔ جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بڑھتی ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو گھر کی مالکن زلیخا تھی وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اس کا دل آ جاتا ہے اور وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اپنی دکھائی تھیں، دل میں تقوی موجود تھا، وہ آپ اس سے جان چھڑا کے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر وہ عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے،
تو زلیخا کہہ بیٹھتی ہے دیکھو تمہاری بیوی پر جو بری نظر رکھے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ طے یہ پاتا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس یوسف کی قمیض آگے سے جو ہے وہ کھینچی اور پھٹی ہے یا پیچھے سے۔ اگر آگے سے پھٹی ہے تو یہ دست درازی کرتا اور وہ عورت چھڑاتی ہوگی اپنی جان، تو یہ قصوروار ہے یوسف۔ لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یہ جان چھڑا رہا ہوگا۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے کھینچی تھی تو طے ہو گیا کہ زلیخا کی غلطی تھی۔ لیکن عزیز مصر کہنے لگا اے یوسف اسے معاف کر، اور جس طرح پہلے تو رہ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام معاف کرتے اور وہیں رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب محلے میں جو سہیلیاں تھیں زلیخا کی، جو دیگر امیر لوگوں کی بیویاں تھیں، ان کے اندر بات پھیل جاتی ہے دیکھو جی زلیخا کو کیا ہوا، اپنے خادم پر لٹو ہو گئی ہے۔ زلیخا کو بات بری لگتی ہے، وہ ان سب کو دعوت پہ بلا لیتی ہے آؤ ذرا میرے گھر، اور ان کو دسترخوان سجا کر چھری کانٹے ان کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ بے اختیار اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں ہاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ انسان تو نہیں لگتا۔ اب جو بڑے لوگ تھے وہاں امیر تھے، وہ چال چل کے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیتے ہیں، سجن جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہاں 2 آدمی آپ کے ساتھ جو ہے وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے نیک بندے ہیں تو انہوں نے آپ کے پاس آ کر اپنے خواب پیش کیے۔ ایک کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے بیلوں کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر خشک روٹیاں لے کے جاتا ہوں جس میں سے چیل کوے آ کر کھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے ہیں، جو کہ ہر پیغمبر کا شیوا رہا ہے کہ پہلا جو حکم، پہلی جو پکار لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اس کی وہ توحید ہوتی ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بیلیں نچوڑ کر جو ہے شراب بنا رہا ہے وہ نجات پائے گا اور شاہی دربار میں ساقی مقرر ہوگا، اور دوسرا جو دیکھتا ہے کہ اس کے سر سے آ کر چیل کوے کھاتے ہیں وہ سولی لگ جائے گا۔ اب جس کے بارے میں آپ کی رائے تھی کہ وہ نجات پا جائے گا، اسے آپ نے کہا کہ جب باہر جاؤ گے تو جا کے بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک یوسف جو ہے وہ بھی قید میں ہے، اس کی بھی ذرا خبر لیجئے کہ کیا معاملہ تھا۔ لیکن وہ باہر جاتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے بضع سنین، کئی سال، بضع کا لفظ 9 سے 12 سال کے درمیان کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے، اتنے سال آپ جو ہے وہ قید میں رہے۔ اب بادشاہ کو خواب آنے لگا اس عرصے میں، وہ دیکھتا ہے کہ 7 پتلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی ڈنڈیاں ہیں فصل کی، 7 موٹی ڈنڈیاں ہیں، اور جو 7 پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اس کے درباری کہتے ہیں یہ تو پریشان خیالات لگتے ہیں، یہ خواب تو نہیں لگتا۔ تب وہ شاہی ساقی جو وہاں پہ تھا وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ ایک جیل میں یوسف نام کا ایک نیک بندہ تھا، وہ بڑا سچے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، اس سے پتہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں پہلے اس سے کہو ان عورتوں کا قصہ جو ہے وہ ذرا معلوم کرے جنہوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ قرار پاتے ہیں، رہائی ملتی ہے۔ پھر آپ خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں کہ 7 سال انتہائی خوشحالی کے ہوں گے علاقے میں، اور اچھی طرح تم اپنے ذخیرہ کر لو گے، اناج کو کھاؤ پیو گے، لیکن پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے اور اس میں جو تم نے ذخیرہ کر رکھا ہوگا تم سب کھا جاؤ گے، اور بھوک جو ہے وہ یہاں افلاس ہو جائے گی۔ اب اتنے عرصے میں منظور نظر بن چکے ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے، اور جب وہ 7 سال قحط سالی کے آتے ہیں تب تک آپ عزیز مصر یعنی رکھوالے بن چکے ہوتے ہیں خزانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس طرح ہم نے مکننا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا، تمکنت دے دی لیوسف، یوسف کو۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے غلہ لینے ان کے وہ بھائی بھی آتے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہوتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، انہیں اناج بھی دیتے ہیں اور اناج سے واپس جاتے ہوئے ان کے سامان میں ان کی رقم بھی رکھ دیتے ہیں۔ واپس لوٹتے ہیں تو کہہ کے بیچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام انہیں کہ اگر کوئی اور بھی تمہارا بھائی ہے اسے بھی آئندہ ساتھ لے کے آنا، کیونکہ پہلی بار بنیامین ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ جا کے اپنے
والد صاحب سے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا سامان ہم نے کھولا تو اس میں تو ہم بادشاہ نے رقم بھی واپس کر دی. کتنا عظیم وہ بادشاہ ہے, کتنا عظیم عزیز مصر ہے, تو آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کیسے بھیج دوں, پہلے بھی یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا. وہ اصرار کرتے ہیں, وعدہ دلاتے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج دیتے ہیں ساتھ. وہاں غلہ ملتا ہے, اناج ملتا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیتے ہیں کہ میں ہوں تمہارا بھائی یوسف, لیکن باقیوں سے ظاہر نہیں کرتے, اور ایک تدبیر کرتے ہیں کہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں شاہی کٹورا, شاہی پیالہ رکھ دیتے ہیں, اور شور برپا ہو جاتا ہے کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا. اب تلاشی لی جاتی ہے تو وہ سامان میں نکل آتا ہے بنیامین کے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا اصول یہی ہے کہ جس کے سامان سے مال نکلے اسے ہی ٹھہرایا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, تو اسے ٹھہرایا جائے گا. وہ دوسرے کہتے بھی ہیں ہم میں سے کسی کو روک لو, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو روکتے ہیں. یہ بھائی پیچھے جاتے ہیں اور جا کے باپ سے کہتے ہیں تمہارا وہ بیٹا تو چور تھا, اس نے چوری کی اور اب پکڑا گیا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وہاں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, جاؤ پتہ کرو. وہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو, بنیامین کو چھوڑ دو, ہمارے باپ جو ہیں انہوں نے رو رو کے برا حال کر لیا اپنا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ, یہ قمیص ہے میری, یہ جا کے اپنے باپ کے آنکھوں پہ پھیرنا, تو جو اس کی جو بینائی متاثر ہو چکی, جا چکی رو رو کر, وہ واپس لوٹ آئے گی. اس عرصے میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائی یاد کرو, یوسف کے ساتھ بھی کچھ کیا تھا نا. تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا کہیں تم ہی تو یوسف نہیں ہو. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے آنکھوں پہ پھیری جاتی ہے, بینائی واپس لوٹتی ہے, اور وہ اور ان کے بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے وہ سب وہاں موجود ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ تخت پر اپنے والد کو اور بنیامین کو بھائی کو جگہ دیتے ہیں, اور وہ جو 10-11 بھائی تھے وہ گردنیں جھکائے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا جان, یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر کہ 11 ستارے میرے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہیں. اب اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی دوسری آیت میں ہی اللہ نے خود فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص من القرآن, کہ ہم تجھ پر قرآن کا بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. احسن القصص کہا گیا ہے اسے, بہترین قصہ کہا گیا. دیکھیے اس کے اندر بہت سے پہلو چھپے ہیں. سب سے پہلی بات تو دیکھیے کہ خواب آئے تو خواب کا ذکر ہر کسی کے سامنے نہیں کر دینا چاہیے. ایک حدیث, ایک روایت کے الفاظ ہیں جامع ترمذی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خواب صرف اپنے کسی خیر ہا دوست کے سامنے یا کسی سمجھدار باشعور شخص کے سامنے پیش کرو, سب کو مت سناتے پھرو. دوسری بات یہ حاصل ہوتی ہے کہ حسد اور جو آپس کا اناد اور بغض ہے وہ بہت بہت غلط کام بھی ہم سے کروا دیتا ہے. اسی لیے حدیث کہتی ہے ایاکم والحسد, بچو حسد سے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. پھر اس کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پرورش پاتے ہیں, لیکن جس کے دل میں تقوی ہو وہ ہمیشہ برائیوں سے دور رہتا ہے. عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کو گناہ کی دعوت بھی دیتی ہے, لیکن آپ تنہا اکیلے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر دل میں ہے تو اس سے دور بھاگتے ہیں. پھر مشکل وقت میں بھی دین پر چلنا, دین کا ساتھ نہ چھوڑنا, کہ قید بھی ہو گئی تو وہاں پر اللہ کے دین کی ہی تبلیغ ہو رہی ہے, یہی صبر و استقامت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور عزت اور مقام اور رتبہ دیتا ہے, وہ بھی اس واقعے میں موجود. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ہمارے لیے احسن القصص کہا. اب میں آگے بڑھوں تو سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد موجود ہے. رعد کا مطلب ہوتا ہے کڑک اور بجلی. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح الرعد, کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے یہ کڑک, یہ بجلی بھی. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی تسبیح, اس کی حمد سکھائی ہے, اور وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں. پھر سورہ رعد میں
توحید و رسالت کا بیان ہے کہ جیسے جیسے نبی آتے رہے اور کس کس طرح ان کو جھٹلایا جاتا رہا، ہر کسی کا پیغام اللہ کے ایک ہونے کا پیغام تھا، لیکن وہ لوگ بت پرستی میں، وہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع میں، وہ لوگ اپنے بڑوں کے کہے پر چلنے میں لگے رہے اور اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے۔ پھر سورہ رعد میں ہم آگے بڑھیں تو اطمینان قلب اور حق کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 14 میں حق کو قبول کرنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر یوں فرمایا، آیت نمبر 14 میں پہلے ذکر ہے لہو دعوت الحق، کہ اللہ ہی کی دعوت ہے اصل میں حق۔ اب جو لوگ قبول کریں، آیت نمبر 18 میں ابتدائی حصے میں ان کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں اس کو، وہ کون ہیں؟ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جو لوگ اپنے رب کی یہ دعوت حق کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اور اسی آیت کا دوسرا حصہ والذین لم یستجابوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور جو لوگ قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی دعوت حق کو اور پھر جھٹلاتے ہیں اس کو، ان کے پاس اگر دنیا کا سارا مال بھی ہو اور وہ فدیہ بھی دے دیں گے اس کو، تو وہ اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برا حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر یہ اطمینان قلب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ حق کیسے دل میں موجزن ہوگا، کیسے دل میں جگہ پائے گا؟ تو یاد رکھ لیجئے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، وہ روزے کی صورت میں ہو، وہ ہمارے زبان سے نکلنے والے مختلف جو ورد ہیں اس کی صورت میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کی صورت میں ہو، وہ قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، یہ ذکر اللہ کا دلوں کو اطمینان دیتا ہے، جس میں پھر اللہ کی ہدایت کا پیغام جگہ پاتا ہے۔ سورہ رعد میں ہی ایفائے عہد اور صلہ رحمی کا بھی ذکر ہے۔ ایفائے عہد کا مطلب وعدہ پورا کرنا، اور سل کا مطلب جوڑنا، اور رحم کا مطلب رشتہ داریاں۔ تو رشتہ داریاں جوڑنا اور وعدہ پورا کرنا، وہ لوگ جو وعدہ پورا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو وعدہ پورا نہیں کرتے، دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر موجود آیت نمبر 20 اور 21 میں دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وعدوں کو نہیں توڑتے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے تو جنت کا وعدہ، ان کے لیے تو بخشش ہی بخشش۔ لیکن وہ لوگ آگے آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیا عہد توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ انہیں توڑتے ہیں، اولئک لہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے ہے برا ٹھکانہ، برا انجام۔ پھر میں آگے بڑھوں تو سورہ ابراہیم ہے 13ویں پارے میں، یہاں پر سورہ ابراہیم کا جہاں تک ذکر کیا جائے تو سورہ ابراہیم میں 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے چھوٹے بچے کو، نومولود بچے کو حضرت ہاجرہ سمیت مکہ کی بے آباد وادی میں چھوڑتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے اور یہاں سے پھلوں کی صورت میں رزق دے۔ اس واقعے کا ذکر، اس کی بنا پہ سورت کا نام سورہ ابراہیم۔ پھر شکر گزاری اور ناشکری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان اس کے اندر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبروں کے قصے بیان فرماتا ہے اور جو اپنی نعمتیں تمہیں گنواتا ہے، ان دو چیزوں سے اللہ تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ دو طرح کی نصیحت ہے،
تذکیر نصیحت بایام اللہ، اللہ کے پیدا کردہ ایام کے ذریعے جو وہ بدلتا رہتا ہے لوگوں میں، اور دوسرا تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت۔ جو لوگ ان سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، یاد رکھیے وہی اصل ہدایت والے ہیں۔ ان دونوں طرح کی نصیحتوں کا ذکر موجود 5ویں آیت میں سورہ ابراہیم میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کے ذریعے، اللہ جو قصے بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو مطلب نبیوں کی باتیں بتاتا ہے، ان کے ذریعے نصیحت کرو۔ اور آیت نمبر 34 میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ جو تم پر نعمتیں نچھاور کرتا ہے تم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی نصیحت پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، تو پھر کیا اسے حاصل ہوتا ہے؟ اور اگر وہ ناشکرا بن جاتا ہے، جھٹلاتا ہے اللہ کے پیغام کو، پھر کیا ہے؟ تو آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے، زیادہ نوازیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، کفر کی راہ اختیار کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے یا اس کا ناشکرا بندہ بن کے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔